نکالے گا، تیرے کھالوں سے بھی باتیں نکالے گا، تیری آنکھوں سے بھی باتیں نکالے گا، تیری ہاتھوں سے بھی باتیں نکالے گا، تیری ٹانگوں سے بھی باتیں نکالے گا۔ یہ ہاتھ جو ہے یہ بات کریں گے، اس کی زبان تو نہیں ہے، یہ بات کریں گے، یہ آنکھ بات کرے گی، یہ کان بات کریں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ تم کیوں ہمارے اوپر گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ گواہی ہم سے دلوائی ہے، اللہ نے ہمیں گویا کیا ہے ان باتوں کے اوپر، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ، اب وہ بات آ گئی، وَمَا كُنْتُمْ، اور نہیں تھے تم دنیا کے اندر، تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ تم تو اپنے جسم سے پردہ ہی نہیں کیا کرتے تھے، تمہیں تو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ کل یہ جسم تم پہ گواہی دے گا، یہ خیال ہی نہیں تھا، بلکہ تم تو یہاں تک بھی سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت جو ہے جو کچھ تم کر رہے وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ ایسا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نہیں جانتا ہے، اللہ عالم الغیب، سب مانتے یا نہیں مانتے؟ لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا یہ عقیدہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جب ڈنڈی مار رہے اس وقت یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ جب زنا کر رہے یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ جب جھوٹ بول رہے یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ جب ناپ تول کے وقت جب ڈنڈی مارتے تو یہ عقیدہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری گفتگو کو سن رہا ہے؟ وہاں تو کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی بات کو قرآن بیان کرتا ہے، بل ظننتم، بلکہ تمہارا یہ خیال تھا۔ کیا خیال تھا؟ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اکثر جو کچھ تم کر رہے ہو نا وہ اللہ کثیر کیوں کہا؟ کثیر اس لیے کہا کہ نماز کے لیے جب آتے کھڑے ہوتے اللہ اکبر، اس وقت تو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، عقیدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ نیکی کے وقت عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب گناہ کرتے پھر عقیدہ نہیں۔ تو اس لیے کہا ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اکثر وہ جو تم کرتے ہو وہ اللہ نہیں جانتا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہی وہ تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا گمان اور تمہارا خیال تھا جس نے تمہیں تباہ کر دیا، آج جہنم کے اندر اتار دیا۔ اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، ورنہ بہت سخت دن آنے والا ہے۔ یومن ثقیلا قرآن اس کو کہتا ہے، بہت باری دن آنے والا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اتنا سخت دن آنے والا ہے۔ اب تھوڑا سا میں یہاں پہ آتا ہوں، اس کو پہلے دیکھ لیں سورۃ فاطر کو۔ تو فرمایا یہ جہنم کے اندر وہم یصطرخون فیہا، چیخیں گے چلائیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں اس جہنم سے نکال لے۔ کیوں نکالے جی؟ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ تاکہ دنیا میں جا کے اب ہم نیک عمل کر لیں، جو کر کے گناہ آئے ہیں اس کو ہم اس سے توبہ، بس اب نہیں کریں گے، اب نیک عمل کریں گے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے تو اللہ کیا جواب دے گا؟ اب وہ جواب بھی ہم سن لیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا دنیا میں اتنی زندگی میں نے نہیں دی تھی؟ اگر تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ لیتے، اور خبر دینے والا، قرآن سنانے والا بھی تو تمہارے پاس آیا تھا، قرآن سنایا کرتا تھا کہ دیکھو ایسا دن آنے والا ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اللہ کے عذابات بھی ہے اور اللہ کی نعمتیں بھی ہے، اور یہ کتاب نے تمہیں دکھا دیا تھا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے تمہیں دکھا دی تھی، ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک جہنم کا راستہ ہے۔ میرے بھائیو، اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کس چیز سے؟ دیکھیں، ابلیس کا مقابلہ آسان ہے، ظاہری شیطانوں کا مقابلہ آسان ہے، اندر چھپا ہوا شیطان جو نفس ہے نا، اس کا مقابلہ بہت سخت ہے۔ اس نے کنٹرول کیا ہے، کنٹرول روم میں وہ بیٹھا ہوا ہے، پرائے ماں بہن جا رہی ہے، آنکھیں اس کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ نفس کہہ رہا ہے چلو جی آنکھیں دوڑاؤ، جھوٹ بولنے کا وقت آتا ہے زبان کو وہ چلا دیتا ہے، بولو جی، جھوٹ وہی بلواتا ہے، بے حیائی اور فحاشی کی گفتگو سننے کے لیے کانوں کو وہی کھڑا کرتا ہے، ریڈی ہو جاؤ بھائی، چسکے لو اب اس گفتگو کے ساتھ۔ ناجائز گواہی دینے کے لیے زبان سے وہی کہتا ہے،
ناجائز چیزوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھوں سے وہی کہہ رہا ہے، ناجائز کاموں کی طرف چلنے کے لیے ٹانگوں سے وہی کہتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن کہتا ہے۔ یہ امارۃ جو ہے نا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، صرف امر نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ امر کرتا ہے یہ نفس گناہوں کے ساتھ۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کر کے اس نفس امارہ کو پہلے نفس لوامہ بنانا ہے۔ کون سا نفس بنانا ہے؟ نفس لوامہ بنانا ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہے کہ ایک تو آپ گناہ کریں اور گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے، ایسا ہے یا نہیں؟ آدمی گناہ کرتا ہے، جب گناہ ہو تو اس کو پچھتاوا ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن پچھتاوا بھی نہیں ہو رہا ہے، استغفار بھی نہیں ہے، توبہ بھی نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں جا رہے، کچھ نہیں ہے، گناہ ہو رہا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، فکر ہی نہیں ہے۔ یہ نفس امارہ ہے۔ اس کو ہمیں کوشش کر کے پہلے درجے میں لا کے نفس لوامہ بنانا ہے۔ لفظ لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہ تو آپ سے ہو جائے گا لیکن وہ آپ کو ملامت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ملامت کرے گا کہ جی گناہ کا کام آپ نے کیا ہے، تو آپ کو توفیق ملے گی توبہ کرنے کی، استغفار پڑھنے کی۔ یہ نفس لوامہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور نفس ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ کون سا نفس ہے؟ نفس مطمئنہ۔ پھر اس کے بعد ہمیں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ نفس مطمئنہ جب بنے گا تو اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تمہارا ٹھکانہ پھر جو ہے وہ جنت ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دیکھے یہاں سورہ الفجر کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، اعلان ہوگا قیامت کے دن۔ اول اللہ فرماتا ہے، انسان کا ذکر کرتا ہے کہ جب اللہ کی وجاء ربک والملک صفا صفا، عدالت لگ گئی۔ اب وہ مذاق ختم ہو گیا، اب یقین ہو جائے گا کہ عدالت لگ گئی اللہ کی، ملائک آئیں گے، فیصلوں کا دن آ گیا، حساب کتاب کا دن آ گیا۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور عدالت بھی اسی زمین پہ لگے گی۔ جہنم کو یہاں پیش کر دیا جائے گا، اپنی نگاہوں سے لوگ دیکھ لیں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اب انسان نصیحت لے گا لیکن نصیحت اب کہاں ہوگی؟ اب یہ سمجھ جائے گا لیکن سمجھ کا اب کیا فائدہ ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اب یہ کہے گا کہ کاش میں اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بیچتا، تیاری کرتا، دنیا میں نہیں۔ وہاں یہ پچھتاوا کرے گا۔ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وہ عذاب دوں گا جو کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، اتنا سخت عذاب۔ انسانی تاریخ میں سخت سے سخت ریمانڈ اگر کسی کو بھی دیا گیا ہے، اللہ کے ریمانڈ کے مقابلہ وہ نہیں کر سکے گا، اتنا سخت عذاب ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ جو گرفتاری کرے گا، باندھے گا، ایسا باندھنا بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس۔ اطمینان والا نفس کون ہوتا ہے؟ جس نے یہ کہہ دیا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میرا رب اللہ ہے، اب کسی اور کے طرف یہ نگاہیں نہیں لے جاتا، کسی اور سے نہیں مانگتا، کسی اور سے اپنی حاجتیں نہیں مانگتا، بس وہ کافی ہے اس کے لیے، وہی مشکل کشا، وہی داتا، وہی دستگیر، وہی قانون ساز۔ اس کے بعد یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہو گیا کہ وہ میرا قائد ہے، وہ میرا کیا ہے؟ میرا قائد ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا لیڈر ہے، میرا امام ہے وہ۔ لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں؟ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کہتے یا نہیں کہتے؟ کوئی کہتے ہیں نواز شریف زندہ باد، کوئی کہتے زرداری زندہ باد۔ یہ بھی مومن ہے جو کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا، اور جھوٹ کہتا ہے یہ، اس کے بعد کسی اور پہ یہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کے بعد بھی کسی اور نظام کی ضرورت ہے؟